بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اتم برہانہ کی مختصر حمد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات وجہ وجود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد معزز محتشم سامعین و ناظرین، آج کی اس گفتگو کا عنوان چونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے اور ہر مومن کا دل خوشیوں سے بھرپور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے سلسلہ میں احباب خوشیوں کا اہتمام کر رہے ہیں، محافل کا اہتمام کر رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعاً کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے؟ شرعاً اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو سامعین محترم، ہم جب بھی کوئی مسئلہ یا کوئی بات اخذ کرتے ہیں تو اس کے لیے 4 چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 حدیث رسول، اور نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس۔ یعنی کہ ہم کوئی مسئلہ اگر تلاش کرنا چاہیں تو سب سے پہلے قرآن پاک سے دیکھیں گے۔ اگر ہمیں قرآن پاک سے ملے گا تو سبحان اللہ، اگر قرآن پاک سے ہمیں نہیں ملے گا تو ہم حدیث پاک کی طرف رجوع کریں گے۔ حالانکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سارے علوم اور سارے جو باتیں ہیں وہ سمو دی ہیں، حتیٰ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں قرآن سے پوچھوں گا کہ قرآن بتا میری اونٹ کی نکیل کہاں ہے، تو قرآن مجھے بتا دے گا کہ اونٹ کی نکیل کہاں پڑی ہوئی ہے۔ تاہم اگر بالفرض ہماری عقل، ہماری دانش، ہماری سوچ، ہمارا علم جو ہے وہ ناقص ہے، چونکہ اگر تلاش نہ کر سکے تو پھر حدیث مصطفیٰ کی جانب دیکھیں گے۔ حدیث مصطفیٰ کی طرف اگر نہیں ملے گا تو پھر صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں گے، کیا صحابہ کرام نے وہ عمل کیا، وہ کام کیا کہ نہیں۔ اور اگر بالفرض صحابہ کرام کی زندگیوں سے بھی نہیں ملتا تو ہم عقل کو استعمال کریں گے، ذہن کو استعمال کریں گے۔ عقل کیا کہتی ہے، کیا اسے استعمال کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی دلیل قرآن مجید۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب پاک آپ ارشاد فرما دیجئے کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو، فبذالک فلیفرحوا، تو تمہیں چاہیے کہ اس پر خوشیاں مناؤ، اس پر مسرتیں کرو، اس پر فرحت کا اور جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرو۔ قرآن پاک میں واضح طور پر آیا کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ رحمت کون سی ہے؟ تو قرآن ہی اس کی تفسیر خود ارشاد فرماتا ہے کہ لوگو، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پر اللہ کی رحمت ہو تو خوشیوں کا اظہار کرو۔ تو قرآن ہی خود ارشاد فرما رہا ہے، 11ویں سپارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تم پر اللہ کی رحمت ہو تو خوشیاں کرو، اور پھر 17ویں سپارے کے اندر اس کا جواب عطا فرمایا۔ پوچھا گیا کہ رحمت کون ہے، تو قرآن خود کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے لوگو، اللہ رب العزت جل جلالہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب جب قرآن پہلے ایک مقام پر فرماتا ہے کہ رحمت ہو، خوشی مناؤ، دوسرے مقام فرماتا ہے کہ رحمت سب سے بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سعادت ہوتی ہے تو اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم خوشیاں منائیں،
مسرتیں کریں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ خوشی اور مسرت اور فرحت کا جو ہے وہ دائرہ اتنا وسیع نہ کیا جائے کہ شریعت کو کراس کر جائے۔ شریعت کے اندر رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا یہ قرآن کا بھی حکم ہے، اور پھر آگے جا کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہر پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو سرکار نے خود ارشاد فرمایا، صحابہ یہ پیر والا دن وہ ہے کہ جس دن مجھے اس دنیا میں مبعوث کیا گیا، یعنی میری ولادت ہوئی تو میں روزہ رکھ کر اپنا میلاد مناتا ہوں۔ تو سامعین محترم، حدیث مصطفیٰ سے بھی ثابت ہو گیا، قرآن مجید سے بھی ثابت ہو گیا۔ الحمدللہ مسلمان اہلیان اسلام سرکار کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ الحمدللہ یہ قرآن کا بھی حکم ہے اور مصطفیٰ کا بھی فرمان ہے۔ اللہ کی بھی رضا اسی میں ہے اور مصطفیٰ کی بھی خوشی اسی میں ہے۔ بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بے شمار سلف صالحین اولیاء اعظام سے ثابت ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے سلسلہ میں خوشیوں کا اظہار کیا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا کوئی بدعت نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی شرک نہیں، بلکہ عین اللہ کا بھی حکم ہے اور مصطفیٰ کا بھی حکم ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق سرکار کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر شرعی کاموں سے، کسی کا دل دکھانے سے، اور یہاں پر یہ بات کرنا لازمی سمجھتا ہوں کہ میلاد مناتے مناتے کسی کا دل دکھانا یہ میلاد نہیں ہے، کیونکہ پیغام میلاد یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرو، لوگوں کو ملاؤ، کسی کو توڑو مت، کسی کا دل مت دکھاؤ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اور اس کا درس یہ ہے کہ سب لوگوں کو اکٹھے لے کر چلو، محبت کا پیغام پھیلاؤ۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی آمد کی بے شمار وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ کٹے ہوئے لوگوں کو جوڑنا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ میری معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔